مفتی و قاضی حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، محتمم الجامعہ مرکز العلوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے جو باہر ہیں وہ اندر تشریف لائیں۔ صرف 10 منٹ کا آپ حضرات سے وقت لوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے بیٹھنے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور بچے آواز نہ کریں، خاموش بیٹھیں اور ہاتھ بنو اور ہونٹوں پر انگلی رکھو، خاموش 10 منٹ خاموش کریں۔ الحمدللہ لأہلہ والصلاة والسلام على أهلها، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأما بنعمة ربك فحدث۔ محترم معقر حضرات علماء کرام، ذمہ داران اعظام، بزرگان دین، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین محترم خواتین، یہ بات سب جانتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو ہر زمانے میں جو معجزہ دیا جاتا تھا وہ زمانے کے تقاضے کے اعتبار سے دیا جاتا تھا۔ جب جس چیز کا زور ہوتا اسی کے توڑ کا معجزہ دیا جاتا۔ اس وقت میں پورے عالم میں، خصوصاً ہندوستان میں، مسلمانوں کے اعتبار سے جب جائزہ لیتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کا دل یوں کہتا ہے کہ جب ہم کسی بھی محکمے میں جاتے ہیں تو پہلے دلی تمنا ہے کہ کوئی ہمارا آدمی ہے کہ نہیں۔ چاہے آپ ای بی میں جاؤ، ہماری آنکھیں بڑی بے چینی سے تلاش کرتی ہیں۔ واٹر کی جگہ چلے جائیے، واٹر بورڈ میں ہماری آنکھیں بے چینی سے تلاش کرتی ہیں۔ آپ اگر ریلوے اسٹیشن چلے جائیے، بے قرار ہو جاتے ہیں اپنے مذہبی تعلق رکھنے والوں کی تلاش میں۔ اگر کسی ٹی ٹی کا نام ہم نے مسلمان پڑھ لیا تو دل کو بڑا سکون ہو جاتا ہے، چلو بے ہمارے آدمی ٹی ٹی ہیں۔ وہ چاہے کوئی بھی ہو، کیسے بھی ہو، جس کسی علاقے کے کیوں نہ ہو، ایمانی رشتہ ایسا پیارا رشتہ ہے۔ آپ جس جگہ بھی چلے جائیں، سب سے پہلے ہمارا آدمی کون تو بھی ہے کیا، ہمارا آدمی کون تو بھی ہے کیا، ہمارا آدمی کون تو بھی ہے کیا، یہ سوال سب کے دماغوں میں گھومتا ہے۔ اور میں آپ سے ایک لمحہ فکریہ کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، ہم تلاش کرنے کے باوجود تشنا پاتے ہیں، تشنا رہ جاتے ہیں، کہیں بھی تلاش کر رہے ہیں، آنکھیں بے قرار ہو کر آخر کار سب کے سب دماغوں میں ایک عجیب سا سوال، ارے بھئی یہاں پر ہمارا آدمی کیوں نہیں ہے؟ پولیس اسٹیشن چلے جانے کے بعد کسی کانسٹیبل کو ہم نے پڑھا، یہ مسلمان کانسٹیبل ہے، انتہائی اطمینان ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ انصاف ہوگا۔ آج میں جس بات کی طرف آپ حضرات کو 10 منٹ میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق کا پیغام پانے والے، سب سے پہلی یہی امت ہے جس کا پیغام نبوت، پہلا پیغام اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پہلا پیغام ہمیں یہی دیا گیا، پڑھو پڑھو پڑھو، ہر ہمیشہ ہم سے کہا گیا پڑھو، اور سب سے زیادہ ان پڑھ ہمارے قوم میں پائے جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جس وقت ہم لوگ تلاش کرتے ہیں، عرب ہاسپٹل میں جانے کے بعد
کوئی ڈاکٹر ہمارا ہوگا جو ہمارا ہمدرد بنے گا، کوئی ڈاکٹر ہمارا ہوگا جو ہمارے کسمہ پرسی کو سنے گا، کوئی ڈاکٹر ہمارا ہوگا جو ہمارا درد دل کو اس کے سامنے رکھنا آسان ہوگا. لیکن ڈاکٹر تو دور کی بات، ایک کمپاؤنڈر بھی ہمارا نہیں ملتا، انجینئر تو دور کی بات، ایک مزدور بھی نہیں ملتا. بھئی بہت بڑے بڑے افسر تو دور کی بات، ایک پیون بھی نہیں ملتا. ہاں اگر ہم تلاش کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں، ایک طرف وہاں ڈاکٹر ہیں، دوسری طرف ہمارے یہاں ڈرائیور ہیں، ایک طرف وہاں پر اگر آفیسرز ہیں، دوسری طرف ہمارے یہاں پیون ہیں، ایک طرف وہاں پر عہدے دار ہیں، دوسری طرف ہمارے یہاں مزدور ہیں، ایک طرف وہاں پر بڑے بڑے محکمے کے ذمہ داران ہیں، اور دوسری طرف ہمارے یہاں ان کے چپراسی ہیں، ان کے نوکر ہیں، ان کے ملازم ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں آپ حضرات سے، کیا ہم لوگ روز اول سے ملازم ہی رہنے کے عادی تھے؟ کیا ہم لوگوں نے حکومت کو نہیں سنبھالا؟ کیا ہمارا وقار ہم کھو چکے ہیں؟ کیا ہمارا علمی دبدبہ ہمارے پاس سے کون چھین لیا؟ کس نے چھین لیا؟ کہاں چھین لیا؟ کہاں چلا گیا؟ کیا آج ہماری ماؤں کے کوکھ سے کیا اورنگزیب عالمگیر جنم لینا چھوڑ دیے؟ معین الدین چشتی کا جنم لینا ختم ہو گیا؟ کیا نظام الدین اولیاء جنم نہیں لے سکتے؟ کیا آج ڈاکٹر حسین جنم نہیں لے سکتے؟ کیا آج میں پوچھتا ہوں، بڑے بڑے اللہ والے جو دنیا کو ایک مقام دے کر دنیا سے چلے گئے، جیسے کہ میں آج بھی کہتا ہوا آیا کہ بھئی اگر دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں کو آپ تلاش کریں، 32 سائنسدان عالم میں انقلاب مچانے والے آپ کو سب کے سب مسلمان ملیں گے. علم کے اعتبار سے ہم آگے تھے، ہنر کے اعتبار سے ہم آگے تھے، فن کے اعتبار سے ہم آگے تھے، لباس کے اعتبار سے ہم آگے تھے. آج بھی سب سے عمدہ کھانا مسلمان بناتا ہے، عمدہ لباس مسلمان پہنتا ہے، عمدہ کردار مسلمان رکھتا ہے، عمدہ مزاج مسلمان کے پاس موجود ہے، عمدہ اگر تعمیری صلاحیت رکھتا ہے تو مسلمان کے پاس موجود ہے. پورا ہندوستان آپ تلاش کر لیں، اگر تعمیر میں کسی کو نمونے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے وہ مسلمان کی تعمیر ہے. ہم آج اپنے آپ کو ہیچ کیوں سمجھتے ہیں، کمزور کیوں سمجھتے ہیں، نیچ کیوں سمجھتے ہیں؟ آج ہم اپنے آپ کو اپنے یوں سمجھو کہ احساس کمتری کے شکار کیوں ہو گئے؟ آج بھی وہ تمام صلاحیتیں جو ہمارے اندر موجود ہیں اجاگر کر سکتے ہیں. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں ہمارے ان بچوں کو پڑھاتے رہو. اگر ہم نہیں پڑھ سکے کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے بچوں کو کوئی ڈسکنیکٹ کر دیا 6th تک، کوئی 8th تک، کوئی 10th تک، ڈسکنیکٹ والے آپ کو ہزاروں ملیں گے. 100 میں سب سے کم 10% لوگ تو دور کی بات 3% پڑھے لکھے مسلمانوں میں ہیں. 3%. افسوس سے، شرمندگی سے میں میرے بھائی عزیزوں اس لیے میں توجہ دینا چاہتا ہوں، آج جو زمانہ چل رہا ہے ایجوکیشن کی جنگ لڑنی چاہیے. ہم لوگوں کو چاہیے ہم بھی ڈاکٹروں کے مقابلے میں ڈاکٹر کو پیدا کریں، انجینئر کے مقابلے میں انجینئر کو پیدا کریں، پروفیسر کے مقابلے میں پروفیسر کو پیدا کریں، IAS کے مقابلے میں IAS کو پیدا کریں، IPS کے مقابلے میں IPS کو پیدا کریں. دیندار سیاستدان کی آج امت کو ضرورت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھئی ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں، کر رہے ہیں. جو کر رہے ہیں وہ حساب میں نہیں ہیں، وہ انگلیوں کے حساب میں نہیں ہیں، پرسنٹیج کے حساب میں نہیں ہے، وہ بالکل ختم ہونے کے قریب. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہمارے ہی HBR میں 4 بچے ماشاءاللہ IAS IPS کی تیاری کر رہے ہیں. جس وقت میں مسجد یوسف میں جمعے کے دن بیان کیا اور ترغیب دیا، الحمدللہ نوجوانوں نے نیت کی ہمیں بننا ہے، اللہ کا فضل ہے. 4 نوجوان نیت کر لیے اور بن رہے ہیں. اللہ ان کو منزل تک پہنچائے. میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، آپ کے یہ بچوں کے اندر ہر طرح کی ہنر ہے، ہر طرح کی خوبی ہے، ہر طرح کی صلاحیت ہے، ہر طرح کی اچھائیاں ہیں. ہم ان کو اے تجھے کیا بھی نہیں آتا، تجھے کیا بھی نہیں معلوم، چھپ کے بیٹھ بول کر صلاحیتوں کو ہم نے تباہ کر دیا. اور ہم خود ماشاءاللہ دیکھیں یہاں بھی ایک صاحب موجود ہے، اللہ قبول فرما، اللہ حسن فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو منزل تک پہنچا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ چیز، یہ عنوان عام طور پر لوگ کیا کہتے ہیں، بے علماء کرام صرف دین کہتے ہیں. دین کہاں کہتے ہیں، ہم پڑھو کہتے ہیں. جب بھی تم سے یوں کہا جاتا ہے پڑھو، لیکن اب ہم کہتے ہیں یہ بھی پڑھو وہ بھی پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں انجینئر تو ملے گا، دیندار انجینئر بہت کم،
डॉक्टर तो मिलेगा, दीनदार डॉक्टर बहुत कम, प्रोफेसर तो मिलेगा, दीनदार प्रोफेसर बहुत कम, पायलट तो मिलेगा, दीनदार पायलट बहुत कम। कितने ऐसे अल्लाह के बंदे हैं। एक पायलट मुझसे मिले ईरान में, कहने लगे अल्लाह का शुक्र है, मैं जब मेरी फ्लाइट उड़ाता हूँ उस वक्त से लेकर फ्लाइट लैंडिंग करने तक कलीमे तैयबा का हजारों मरतबा विर्द कर लेता हूँ। आप अंदाजा लगाइए वो पायलट कितना दीनदार होगा। एक साहब तो कहने लगे, इंजीनियर हैं, वो यहाँ काम करते हैं, बन्नारगट्टा से निकलते हैं, वो इंजीनियर साहब अपने शौक से कतर में पढ़ते हुए हाफिज बन गए। वो कहने लगे मौलाना मैं निकलता हूँ अपने बन्नारगट्टा से, मैं पहुँचने तक मेरे कैब में 3 पारे रोजाना कुरान पढ़ लेता हूँ। मेरे भाइयों, आज भी ऐसे वकला मौजूद हैं। एक वकील साहब मेरे खलई हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, अल्लाह ने उनको ऐसा कलामुल्लाह से ताल्लुक़ अता फरमाया, सूरह काफ पढ़ते पढ़ते रूह कब्ज़ हुई, सूरह काफ पढ़ते पढ़ते रूह कब्ज़ हुई। कुरान पाक हाथों से नहीं छोड़ा, ना ही चश्मा छोड़ा, चश्मा एक हाथ में मौजूद है, कलामुल्लाह एक हाथ में मौजूद है। आंख बंद हो गई, इत्तेफाक से उनके पीर भाई उनसे मिलने के लिए आए। जब आए, दरवाजा खटखटाया तो क्या देखते हैं, वकील साहब पड़े हुए हैं। कहाँ वकील साहब? वकील साहब जाकर देखते हैं कुरान हाथ में मौजूद है, चश्मा हाथ में मौजूद है, रूह कब्ज हो गई। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को राजी करने वाले वकला, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सब कुछ मौजूद हैं। और भी बनने की जरूरत है, और भी परवान चढ़ाने की जरूरत है, और भी मंजिल तक लाने की जरूरत है। इंशाअल्लाह आज हम अहद करके उठे। हम लोग यूं कहते, मैं अक्सर कहा करता हूँ, अरे भाई पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। जितने ओहदेदार बड़े बड़े ओहदे में फाइज हैं, अक्सर गवर्नमेंट के लोग हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं। मैं गया बेलगाम में इंडिपेंडेंस डे का बयान करने के लिए, वहां पर ऑफिस रूम में लगे हुए थे 104 फोटो। कहने लगे आज बड़े बड़े ओहदों पर हमारे स्कूल के पढ़े हुए बच्चे इन ओहदों पर फाइज हैं पूरे हिंदुस्तान में। कश्मीर में एक बच्चा मिनिस्टर बन गया, वो भी बेलगाम गवर्नमेंट स्कूल का पढ़ा हुआ है। मैं पूछता हूँ, क्या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना कोई पैसा नहीं है? कोई बात नहीं भाई, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाओ तो सही। अगर आज नहीं पढ़ाओगे तो फिर कब पढ़ाओगे? आज हमारे तबके को जागने की, जगाने की, समझने की, समझाने की, उनके अंदर गीरत बेदार करने की जरूरत है। नीयत करो, तमाम माएँ भी, तमाम जितने यहाँ बाप मौजूद हैं, इंशाअल्लाह हम इन बच्चों को मंजिल तक पहुंचाएंगे और हम इनको अधूरे होने नहीं देंगे। सब नियत करेंगे वे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें सरिये को अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने आप हज़रात से 10 मिनट का वादा किया, शायद 10 मिनट मेरा पूरा हो चुका है, इसलिए माज़रत के साथ आप हज़रात से मैं रुख़सत चाहता हूँ। माशाअल्लाह जलसा बेइंतहा कामयाब मंजिल तक, बहुत ही कामयाब मंजिल तक रवां दवा। अल्लाह ताला आप हज़रात की इस पुरसुकून बैठक को, मैं हमेशा कहा करता हूँ, मजमे को देखकर बयान मत करो। मजमे में, जैसे अताउल्लाह शाह बुख़ारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, एक आदमी भागता हुआ आया, हज़रत क्या आपका बयान ख़त्म हो गया? 2.5 घंटे का बयान हज़रत ने फरमाया था। कहा बेटा ख़त्म हो गया। कहा हज़रत मैं वहाँ से यहाँ तक सफ़र किया, शाहपुर से, सिर्फ आपका बयान सुनने के लिए। हज़रत बिठाकर पूरे बयान का खुलासा उस बंदे को सुनाए। फरमाया हज़रत ने 2000 का मजमा होता है, एक उसमें से आमिल होता है, उम्मीद करता हूँ यही वो आमिल होगा जो मेरे मजमे से महरूम रह गया। इसी तरह बड़े बड़े मजमों की ज़रूरत नहीं है, मजमा हज़ारों का होता है, अमल करने वाले चंद ही होते हैं। ये मजमा जो यहाँ बैठा हुआ है, इतना तलब, इतना तड़प और इतना साबिर और इतना शाकिर वाला मजमा है। यही मजमा असल मजमा है, जिस मजमे को समझाना है, सुनाना है, बताना है, और इसी से उम्मीद भी की जा सकती है इंशाअल्लाह ये कौम के मुस्तक़बिल को ज़रूर मंजिल तक पहुँचाएंगे। सब नियत करेंगे भी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हर एतबार से कबूल फरमाए। वाखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।